نحل ایپیسوڈ 10۔ ناشتے کی ٹیبل پر برتنوں کے ٹکرانے سے شور پیدا ہو رہا تھا۔ سربراہی کرسی کی دائیں طرف بیٹھا عیسیٰ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے آخری نوالہ لے رہا تھا۔ لندن کب جا رہے ہو پھر؟ حیات نے یہ سوال دوسری بار کیا تھا۔ پہلی بار وہ موبائل پر کوئی ضروری کام کر رہا تھا، سو جواب نہ دے سکا۔ کل کی ٹکٹ بک کروائی ہے۔ اس نے جوس پیتے ہوئے رک کر موبائل پر آتا نوٹیفیکیشن دیکھا، پھر موبائل اٹھا کر میسج کا جواب دیا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ دیکھیں، ٹیم کو سب سمجھانا ہوگا اور لیگل ورک ایٹسٹرا۔ موبائل رکھ کر نیپکن ہونٹوں پہ پھیرا۔ قرت سے بات ہوئی تمہاری؟ کب واپس آ رہی ہے وہ؟ اب کے شہوار نے پوچھا۔ جی کل دوپہر میں کال کی تھی، کہہ رہی تھیں سنڈے کی فلائٹ بک کروا دوں۔ پھر رک کر شہوار کو دیکھا۔ میں تب تک یہاں نہیں ہوں گا، آپ جانتی ہیں وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں آتی جاتی، تو پک کر لیں گی انہیں؟ ہاں شور، بے فکر رہو۔ اسے لندن جانے کا بتایا تم نے؟ نہیں، آج بات ہوگی تو بتا دوں گا۔ وہ اب بھی موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ عیسیٰ ناشتہ تو ریلیکس ہو کے کر لو۔ شہوار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہو گیا ناشتہ؟ وہ کوٹ اٹھاتے اٹھ کھڑا ہوا، دونوں کو خدا حافظ کہا اور اسی تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ کل تک شدید ترین مصروف رہنے والا تھا۔ باغ کے آخری کونے پر ٹہری قرت نے وہ سفید پھول توڑا اور پھر باغ میں نظر دوڑائی۔ مہر اندر سے ٹوکری لینے گئی تھی، تب تک وہ ہاتھ میں ہی پھول چن لے گی۔ موبائل اس نے گھر رکھ دیا تھا۔ عیسیٰ کو اس نے سنڈے واپسی کا کہا تھا، وہ شاید مصروف تھا، اس لیے کل سے اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ شہوار سے اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی تھی، کہیں جا رہی تھیں تو بس کھڑے کھڑے اس سے خیریت پوچھی۔ وہاں شاید سبھی مصروف ہو گئے تھے۔ پھول چنتے ہوئے درخت کے پیچھے سے کھٹکا ہوا تو وہ چونکی۔ سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ سے پھول چننے لگی۔ شاید اس کا وہم تھا۔ تبھی پیچھے سے قدموں کی آواز آئی، بھاری لیکن محتاط قدم۔ قرت جہاں تھی وہیں رہ گئی، پھر ہمت کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دل رک گیا۔ جواد؟ لب آہستہ سے پڑپڑائے۔ وہ جواد ہی تھا، محتاط قدموں سے اس کی طرف آتا ہوا، آنکھوں میں تنفر لیے۔ قرت نے ہاتھ میں تھامے پھول زور سے بھینچے، اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ جواد چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور اسے دیکھا۔ کیسی ہو مسز عیسیٰ؟ اس نے تھوک نگلا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارد گرد نظر دوڑائی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے چچا کا باغ ہے، کیا یہاں نہیں آ سکتا؟ دیکھو جواد، انگلی اٹھا کے اسے وارن کرنا چاہا لیکن وہ ایک دم آگے کو ہوا۔ قرت ڈر کر پیچھے ہٹی، ہاتھ میں تھامے پھول گر گئے۔ تو تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ تمسخر سے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تم نے کچھ کہا تو میں سب کو بلا لوں گی۔ آواز کانپ گئی۔ بے فکر رہو، فی الحال میں صرف بات کرنے آیا ہوں۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ مطمئن تھا، یوں جیسے کسی کے آنے کا ڈر نہ ہو۔ مجھے نہیں کرنی بات، ہٹو راستے سے۔ وہ اس کی دوسری طرف سے ہو کر جانے لگی۔ جواد نے فوراً بازو لمبا کیا۔ قرت جھٹکے سے رکی۔ ایسے ہی رک جاؤ، تمہیں ہاتھ لگایا تو برا مان جاؤ گی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ حد میں رہو اپنی۔ حد میں ہی تھا، تمہاری وجہ سے حد سے باہر آنا پڑا اور اب پچھتاؤ گی کہ کاش مجھے میری حد سے باہر آنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا۔ وہ گرایا۔ میرا راستہ چھوڑو جواد۔ آواز سخت کرنی چاہی لیکن اندر کا خوف غالب آ گیا۔ اب تمہیں میں ہر راستے پہ ملوں گا قرۃ العین، یاد رکھنا۔ مجھے تم نے ٹھکرا کے اچھا نہیں کیا، اور 2 بار ٹھکرا کر تو بالکل اچھا نہیں کیا۔ میں نے اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی تمہاری وجہ سے برباد کر دی۔ اب میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ تو تم اب مجھ سے بدلہ لوگے؟ اسے یہاں سے جانا چاہیے، اسے بھاگ کر جانا چاہیے، کسی بھی طرح لیکن جانا چاہیے۔ لیکن وہ ہاتھ آگے کیے کھڑا تھا۔ یقیناً لوں گا، اور ایسا بدلہ لوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یقین کرو، مجھے اتنا سا بھی، انگوٹھے اور انگلی سے گول دائرہ بنایا، اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا کہ تم بے گناہ ہو یا گناہ گار، کیونکہ میری نظر میں تم میری گناہ گار ہو۔ اور یاد رکھنا قرۃ العین، جواد اپنے گناہ گاروں کو ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ یاد رکھتے ہیں۔ پھر وہ الٹے قدم پیچھے کو ہوا۔ تم بھی سزا کے لیے تیار رہو مسز عیسیٰ حیات، چبا چبا کے کہتے وہ پلٹا اور لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ قرت کا دل کانپا، اسے جواد سے پہلی بار شدید ترین خوف محسوس ہوا تھا۔ یکدم وہ چونکی، وہ وہاں اکیلی تھی۔ تیزی سے برقع سنبھالتی وہ گھر کی طرف گئی۔ سفید پھول پاؤں کے نیچے آ گئے۔
مہر دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ سوری، اماں ٹوکری میں گوبھی کاٹ رہی تھیں۔ قرت نے نہیں سنا، وہ تیزی سے دروازہ کھول کے اندر کی طرف بڑھی۔ آپی؟ مہر پیچھے بلا رہی تھی لیکن وہ بغیر جواب دیے اپنے کمرے کی طرف آئی۔ موبائل بیڈ پہ پڑا تھا، اس نے جھپٹ کر اٹھایا۔ عیسیٰ کا نمبر کال لاگ میں پہلے نمبر پر تھا۔ کپکپاتے ہوئے اس کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل کی آواز جانے لگی۔ ہیلو عیسیٰ، میری ٹکٹ بک کروا دیں۔ عیسیٰ، میری ٹکٹ بک کروا دیں اسلام آباد کی، وہ کپکپاتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جی میں نے کروا دی ہے سنڈے کی۔ سنڈے نہیں، کل کی کروا دیں۔ کل؟ جی پلیز، جتنی جلدی ہو سکے۔ قرت، سب ٹھیک ہے؟ وہ دوسری طرف مصروف تھا لیکن لمحہ بھر کو پریشان ہوا۔ جی سب ٹھیک ہے، مجھے واپس آنا ہے بس۔ اوکے میں دیکھتا ہوں، سب سے پہلی فلائٹ جو مل جائے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اسے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آفس میں تھا اور یقیناً مصروف ہوگا۔ قرت نے چند گہرے سانس لیے۔ میں ٹھیک ہوں عیسیٰ، اب پریشان نہ ہوں، بس مجھے آنٹی کی یاد آ رہی تھی۔ صرف آنٹی کی؟ اور لمحے بھر کو ساری پریشانی جیسے کہیں غائب ہوئی۔ وہ بس ہلکا سا مسکرائی۔ اپنے کمرے کی بھی۔ وہ ہنس دیا۔ ظاہر ہے انہیں کی یاد آ رہی ہوگی۔ ریلیکس، میں فلائٹ بک کرواتا ہوں، اور سنیں میں کل صبح لندن۔ آواز کٹ گئی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ سگنلز کا مسئلہ آ رہا تھا۔ لائٹ نہیں تھی تو یہی ہونا تھا۔ سر جھٹکتے اس نے موبائل رکھ دیا۔ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ موبائل رکھتے وہ مڑی تو مہر سامنے کھڑی تھی۔ آپ واپس جا رہی ہیں؟ اس نے نقاب اتارا، چہرہ زرد سا ہو رہا تھا۔ ہفتے سے تو ہوں یہاں پہ۔ 5 دن، اور اتنی جلدی جا رہی ہیں؟ ساری عمر تھوڑی رہ سکتی ہوں، سسرال والے کیا سوچیں گے؟ سیدھا کہیں عیسیٰ بھائی کی یاد آئی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے اب۔ نظریں چرائیں۔ کیا بتاتی جواد کی آنکھوں سے ایسا خوف محسوس ہوا تھا کہ پل بھر کو حواس ہی شل ہو گئے تھے۔ جانے اس وقت یہ خیال کیوں آیا کہ وہ عیسیٰ کے ساتھ محفوظ ہوگی؟ وہ اپنے باپ کے گھر تھی، اس سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں کون سی تھی؟ لیکن پھر بھی جب تحفظ کا خیال آیا تو سب سے پہلے عیسیٰ کیوں یاد آیا تھا؟ مہر اب ناراضگی سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار آئینے میں دیکھا۔ دل اب بھی خوف زدہ تھا۔ جواد کیا کرنے والا تھا؟ ایئرپورٹ پر اسے شہوار لینے آئی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ شاید عیسیٰ خود لینے آئے۔ عیسیٰ نہیں آئے آنٹی؟ اس نے راستے میں یوں ہی پوچھ لیا۔ اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ کیا؟ وہ انہیں دیکھے گئی، وہ تو کل لندن روانہ ہو گیا تھا۔ اوہ شاید بھول گئے ہوں۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ اسے برا لگا تھا اور بہت لگا تھا۔ یعنی کیا اب وہ 1 ہفتے میں اتنی ارزاں ہو گئی تھی کہ اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ پھر یاد آیا کہ شاید اس دن یہی بات بتا رہا تھا جب کال کٹ گئی تھی۔ گھر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اب بدل گیا تھا۔ کمرہ سنسان لگا، اسٹڈی ادھوری، اور کچن کی وہ جگہ جہاں وہ کھڑے ہو کر اپنے لیے کافی بناتا تھا، وہ جگہ بھی خالی سی تھی۔ اس کی فلائٹ رات کی تھی تو وہ آتے ہی نماز پڑھ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر جاگتی رہی۔ لاشعوری طور پر وہ عیسیٰ کے میسج کا انتظار کرتی رہی۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اسے میسج کرتا تھا، لیکن اب شاید مصروف تھا۔ اسے پورے دن میں صرف 2 میسیجز اس کی طرف سے موصول ہوئے تھے۔ ایک جب وہ ملتان سے نکل رہی تھی، اسلام آباد پہنچ کر میسج کیجیے گا، اور دوسرا اس کے میسج کے جواب میں جب اس نے بتایا تھا کہ وہ پہنچ گئی ہے، بس اوکے لکھ دیا تھا۔ رات دیر تک اس کا میسج نہیں آیا تو وہ سو گئی۔ اگلے دن شام تک وہ یوں ہی گھر میں کھالی کھولی گھومتی رہی۔ عیسیٰ ملک سے باہر تھا تو حیات آفس گئے تھے۔ شہوار کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ وہ گھومتے ہوئے بیک یارڈ کی طرف آ گئی۔ وہاں آخر میں کھدائی ہو رکھی تھی۔ اسے یاد آیا جانے سے پہلے انہوں نے وہاں بوگن ویلا لگائی تھی۔ موب کا تو ٹھیک تھا، آپ بھی اب گھر کو جنگل بنانا چاہتی ہیں؟ ملازم سے وہاں نئے پلانٹس رکھواتے ہوئے وہ ناخوش سا لگ رہا تھا۔ پودے اچھے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ مصروف سی تھی سو اسے اگنور کیا۔ بالکل بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمیں پھل دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں جنہیں آپ لاپرواہی سے کچن میں بھول آتی ہیں۔ ہاں؟ وہ ناسمجھی سے گھومی۔ کون سے پھول؟ سفید گلاب۔ اوہ، وہ 2 دن اس کے لیے سفید گلاب لایا تھا جسے اس نے کچن میں رکھ دیا تھا۔ کیوں رکھا تھا یہ وہ عیسیٰ کو نہ بتا سکی۔ میرے لیے سفید گلاب مت لایا کریں، سرخ گلاب لا سکتا ہوں۔
مسکراہٹ دبائی۔ کوئی بھی پھول مت لایا کریں، میرے لیے پھول خوشی کا نہیں غم کا باعث بنتے ہیں۔ مجھے کیبن میں رکھے وہ سفید گلاب یاد آتے ہیں جنہیں جواد نے گرا دیا تھا۔ وہ سپاٹ سا کہتی آخری کیاری کی طرف بڑھی۔ عیسیٰ کے چہرے پر سایہ لہرایا، اس نے تب وہ نظر انداز کر دیا تھا۔ اب یاد آیا تو جانے کیوں دکھ سا ہوا۔ واپس کچن کی طرف آئی تو زینت آپا وہاں کام کر رہی تھیں۔ زینت آپا، میں نے یہاں سفید گلاب رکھے تھے۔ نظریں کچن میں گھماتے ہوئے پوچھا، کب بی بی جی؟ یہی کوئی ہفتہ پہلے۔ وہ تو جی میں نے پھینک دیے تھے، باسی ہو گئے تھے۔ پھینک دیے؟ وہ بس انہیں دیکھ کے رہ گئی، پھر سر جھٹکتے ہوئے واپس کمرے کی طرف آئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا، عیسیٰ کا میسج آیا ہوا تھا۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جھٹ سے ٹائپ کیا، فائن۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک تھے۔ گھر میں سب کیسے تھے؟ ٹھیک تھے۔ گڈ۔ دوسری طرف اب خاموشی چھا گئی۔ قرت نے اس کے اگلے میسج کا انتظار کیا، پھر خود ہی ٹائپ کر دیا، آپ نے بتایا نہیں تھا کہ لندن جا رہے ہیں؟ بتا رہا تھا لیکن کال کاٹ دی تھی آپ نے۔ اس کے بعد بزی تھا اس لیے نہیں بتا سکا، سگنلز کی وجہ سے کٹ گئی تھی کال۔ اوکے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، رپلائی 5 منٹ کے وقفے سے آ رہے تھے۔ اوکے، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا۔ کھٹاک سے فون رکھ دیا، موڈ پتہ نہیں کیوں خراب ہو گیا تھا۔ 2 منٹ بعد اس کی کال آنے لگی، آر یو اوکے؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ کسی بات پہ ناراض ہیں؟ محتاط سا پوچھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ لہجے میں ناراض کی سمت آئی۔ کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ آفس میں تھا، سامنے میز پہ لیپ ٹاپ تھا جس پہ کام کرتے ہوئے وہ قرت سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، اسے یکدم یاد آیا کہ اس نے ابھی تک عیسیٰ کو معاف نہیں کیا تھا، آج کل یہ بھی یاد دلانا پڑتا تھا۔ اوکے، پھر بات ہوگی۔ وہ فون رکھنے لگا جب وہ جلدی سے بولی، آپ واپس کب آئیں گے؟ معلوم نہیں۔ وہ شاید اس کے پوچھنے پہ حیران ہوا تھا۔ اچھا، کچھ کہنا تھا؟ نہیں، آپ کام کریں، خدا حافظ۔ فون رکھ دیا۔ عیسیٰ نے اچنبھے سے فون کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے توجہ لیپ ٹاپ کی طرف کر لی۔ اس نے کپ میز سے اٹھایا اور پھر موبائل پر مصروف حیات کو دیکھا۔ انکل؟ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر تھینک یو کہتے ہوئے کپ لے لیا۔ دوسرا کپ شہوار کو تھما کر وہ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ پہلے عیسیٰ اور اب آپ، یہ آفس کا کام آفس میں ہی رکھ کے آیا کریں۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے موبائل پہ مصروف تھے، سو شہوار ناگواری سے بولی، ہاں جی بس ہو گیا بیگم، یہ میل سینڈ کر دوں عیسیٰ کو؟ عیسیٰ تو لندن جا کے کام کو ہی پیارا ہو گیا ہے، اس سے اچھا آپ چلے جاتے۔ واہ شہوار واہ، انہوں نے سر اٹھا کے داد دی، یعنی شوہر سے دوری برداشت کر لیتی لیکن بیٹے سے نہیں کر سکتی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر ان دونوں کی نوک جھونک سنے گئی۔ آپ اتنے بزی تھوڑی ہوتے تھے، عیسیٰ تو کام کو لے کے کچھ زیادہ ہی ایمبیشیس واقعہ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ماں کو ایک کال ہی کر لے، 6 دن ہے اسے گئے ہوئے اور ایک کال کرتا ہے دن میں بس۔ حیات نے موبائل رکھ کر ان دونوں خواتین کو دیکھا، کچھ پریشان اور غصے میں بیٹھی شہوار اور نرم سے تاثرات والی قرۃ العین۔ دیکھیں خواتین، وہ شدید ترین مصروف ہے، اب کال کر لیتا ہے ایک، یہی بہت ہے، ورنہ مجھے تو سوائے کام کے آج کل یاد بھی نہیں کر رہا۔ ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی عیسیٰ کی کال آنے لگی۔ حیات نے شہوار کو دیکھتے گڑبڑا کر موبائل اٹھایا۔ ہیلو؟ ہاں بھیج دی۔ اچھا تم نے پڑھ لی؟ نظر اٹھا کر شہوار کو دیکھا۔ اوہ، تمہاری موم سامنے بیٹھی تھی، ان کو دیکھتے کچھ یاد ہی نہیں رہتا اس لیے لکھنا بھول گیا۔ شہوار نے انہیں گورا۔ اوکے اوکے، میں سینڈ کرتا ہوں۔ اچھا یہ لو، اپنی موم سے بات کرو۔ موبائل شہوار کی طرف بڑھایا۔ عیسیٰ کیسے ہو؟ وہ اوپن ایئر کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہا تھا، کان میں بلوٹوتھ لگا رکھا تھا اور پیچھے ٹیبل پر فائلز کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ موم فائن، آپ کیسی ہیں؟ کافی کپ میں ڈالی اور پیچھے صوفے پہ آ بیٹھا۔ میری چھوڑو، تم واپس کب آ رہے ہو؟ کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن 10-15 روز تک آ جاؤں گا۔ اس نے فائل اٹھا لی۔ 10-15 روز؟ اتنا لیٹ؟ کیا کر سکتے ہیں موم، میرا ہونا یہاں ضروری ہے۔ یہ بھی خوب ہے بیٹا۔ اچھا قرت سے بات کرو گے؟ کروا دیں۔ لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں بات ہوئی تھی محترمہ سے، اسپیکر کے پار سے اب موم کی آواز آ رہی تھی۔ عیسیٰ سے بات کرو۔ آپ کریں آنٹی، میری بات ہو گئی تھی۔ اس کی مدھم لیکن بے تاثر سی آواز سنائی دی۔ عیسیٰ کے صفحے پلٹتے ہاتھ رکے، پھر سر جھٹکا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں موم، ابھی بزی ہوں ذرا۔
شہوار کا جواب سنے بغیر اس نے کال کاٹ دی، بلوٹوتھ کان سے نکالا اور ٹیبل پہ رکھا۔ تو کیا اس کی دوری بھی قرت کا دل موم نہیں کر سکی تھی؟ اس کا دل یکدم ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ شہوار کو عیسیٰ سے بات کرتے چھوڑ اندر کی طرف بڑھی۔ زینت آپا اندر رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ کیا بنا رہی ہیں زینت آپا؟ وہ کرسی کھینچ کے وہیں بیٹھ گئی۔ باہر کا منظر اب چھپ گیا تھا جہاں شہوار اور حیات پھر سے بحث کر رہے تھے۔ عیسیٰ کی کال نے اسے مضطرب کر دیا تھا۔ کل سے وہ لاشعوری طور پر اس کی کال کی منتظر تھی، لیکن اب اس سے بات کرنے کا دل تک نہ چاہا تھا۔ قورمہ بنا رہی ہوں اور فرائیڈ رائس۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھیں۔ قرت نے توجہ ان کی طرف کرنی چاہی۔ صبا کہاں ہے؟ وہ ان کی 6 سالہ بیٹی تھی۔ پڑھ رہی ہے بی بی جی۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش رہی، پھر یوں ہی اس سے پوچھ لیا، کب سے یہاں پہ کام کر رہی ہیں آپ؟ 1.5 سال سے جی۔ عیسیٰ سر کے آفس میں میرا بھائی کام کرتا ہے، اسی نے جاب دلوائی تھی ادھر۔ فیملی میں اور کوئی نہیں ہے آپ کے؟ میرا مطلب ساس سسر دیور وغیرہ؟ سب ہیں جی، دیور دیورانی جیٹھ جٹھانی۔ ساس سسر کا انتقال ہو گیا ہے البتہ۔ وہ گوشت دھونے لگی۔ قرت نے سامنے رکھے گلاس سے پانی اٹھایا اور انہیں دیکھا۔ تو وہ سب کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہی آپ؟ وہ اگلے چند لمحے خاموش رہی۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سوال پوچھ لیا ہے۔ آئی ایم سوری میں، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو لمحہ بھر وہ بالکل خاموش ہو گئی، اور جب بولی تو آواز میں صدمہ تھا۔ کیوں؟ میرا شوہر ستیلا بھائی تھا ان کا، مرنے پر اس کے حصے کی جائیداد بھی قبضے میں لے لی۔ میں نے کیس کرنے کی دھمکی دی تو گھر سے نکال دیا۔ بھائی اپنے گھر لے آیا لیکن بھابھی رکھنے پر راضی نہ ہوئی۔ وہ تو خدا بھلا کرے عیسیٰ صاحب کا جو اپنے گھر ملازمت پہ رکھ لیا، ورنہ میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوتا؟ ان کی آواز پر آ گئی۔ قرت کو دکھ نے آ گھیرا۔ گلاس رکھ کر وہ اٹھی اور کاؤنٹر تک آئی۔ زینت آپا رو رہی تھیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ سب نہیں پتہ تھا۔ کوئی بات نہیں بی بی جی، آپ کیس کیوں نہیں کرتی سب پر؟ آپ کے شوہر کی جائیداد ہے، آپ کا شرعی اور قانونی حق ہے اس پر۔ اسے ان بے حس لوگوں پہ غصہ آیا تھا۔ اب کیا کروں گی کیس کر کے؟ انہوں نے تو معافی بھی مانگ لی۔ آنسو پونچھتے ہوئے وہ مطمئن سا مسکرائی۔ معافی مانگ لی؟ ایسے کیسے معافی مانگ لی؟ ایک عورت کو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا، اس کا حصہ ہڑپ کر لیا اور معافی مانگ لی؟ آپ معاف مت کیجیے گا انہیں۔ زینت نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں نے تو معاف کر دیا جی۔ معاف کر دیا؟ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ جی، خدا کی رضا کے لیے خدا کے بندے کو معاف کر دیا۔ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ایسے کیسے معاف کر دیا؟ اس نے زینت آپا کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ کچھ تھا جس نے اندر سے مضطرب کیا تھا۔ اتنی آسانی سے کیسے معاف کر دیا؟ اور کیا کرتی بی بی جی؟ دیور نے میرے حق کے جو پیسے لے کے دکان کھولی تھی اس میں آگ لگ گئی۔ جیٹھ نے بیٹی کی شادی کی تھی، اسے طلاق ہو گئی۔ دیر سے ہی صحیح انہیں احساس ہو گیا کہ یتیم کا حق کھایا ہے انہوں نے۔ معافی مانگی مجھ سے۔ وہ معافی مانگ رہے تھے تو میں نے معاف کر دیا۔ آپ معاف نہ کرتی، اتنا سب کرنے کے بعد وہ لوگ کیسے معافی مانگ سکتے ہیں؟ معاف نہ کر کے کیا کرتی؟ معصومیت سے پوچھا تو وہ لمحہ بھر کو لاجواب ہوئی۔ معاف کر کے کیا مل گیا؟ سکون ملا ہے بی بی جی، اس سے بڑھ کے اور کیا شے ہے؟ وہ آپ کے مجرم تھے زینت آپا، اس نے دلیل دینی چاہی، اور میں نے ان کا جرم خدا کے لیے معاف کر دیا۔ دلیل کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ معاف نہ کرنا آپ کا حق تھا، اور معاف کر دینا ظرف تھا۔ معاف نہ کرتی تو کم ظرف کہلاتی۔ ضروری تھوڑی ہے جو معافی مانگے اسے معاف کر دیا جائے۔ ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ خود کو تکلیف دینے والے کو معاف نہ کریں۔ اس نے جیسے خود کو بھی کوئی جواز دینا چاہا۔ زینت نے سبزی بناتے ہاتھ روک کے اسے دیکھا، پھر ارد گرد۔ ایک بات بتاؤں بی بی جی؟ اس کا سر مکان کی انداز میں ہلا۔ جب میرے شوہر کے انتقال کے بعد حالات تنگ تھے، بچے بھوک سے تڑپتے اور بھابھی کھانا تک نہ دیتی تھیں، تو مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا۔ آپ برا گمان مت رکھیے گا، لیکن میں وہ گناہ نہیں بتا سکتی۔ وہ میرے اور اللہ کے بیچ راز ہے۔ لیکن جب مجھے احساس ہوا تو میں نے سوچا خدا سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ انہی دنوں سسرال والے معافی کے لیے پیغام بھیجنے لگے۔ میں نے سوچا اگر میں خدا کے بندے کو معاف نہیں کر سکتی تو خدا سے اپنے لیے کس منہ سے معافی مانگوں؟ میں نے اس امید پر خدا کے بندوں کو معاف کر دیا کہ خدا مجھے معاف کر دے گا۔ وہ ساکت رہ گئی، لیکن آواز ٹوٹ گئی۔ جو تکلیف دیں انہیں اتنی آسانی سے کیسے معاف کر دیں؟
آسانی سے تھوڑی ہوتا ہے معاف، دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ واپس آ جاؤں، لیکن جس گھر سے دھتکارا گیا تھا وہاں کیسے جاتی؟ معاف کیا تھا، عزت نفس نہیں کچلی تھی، بس اپنے شوہر کا حق مانگا، وہ انہوں نے دے دیا، اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ مطمئن سی تھیں جیسے وہ سب کسی اور پر گزرا ہو، وہ بس انہیں دیکھے گئی۔ اتنی ہمت کہاں سے لائی ہیں زینت آپا؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں بی بی جی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، وہ بھی جنہوں نے قتل کی دھمکی دی تھی، وہ بھی جنہوں نے قتل کی کوشش کی تھی۔ ان سے بڑا دل کس کا تھا؟ ان سے زیادہ ہمت کسے چاہیے تھی؟ ان کی ہمت دیکھ کر بہت ہمت ملی۔ اجر کی امید پر صبر کر لیا، گناہوں کی معافی کی امید پر جرم معاف کر دیے۔ اس کے حلق میں بہت سے آنسو اٹکے، بنا مزید کچھ کہے، بنا مزید کچھ سنے وہ اوپر کی طرف بڑھی، دروازہ لاک کیا اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ نیچے موجود عورت نے 8 سال دین کو نہیں پڑھا تھا، 3 سال دین نہیں پڑھایا تھا، نہ وہ اجر کی اہمیت سے واقف تھی، نہ ثواب کے طریقوں سے۔ ایک سادہ سا دل تھا اس کے پاس جس نے اتنی گہری بات سوچ لی، اور ایک وہ تھی جس نے دن رات گناہ و ثواب کو پڑھا تھا، یہ بھی کہ معاف کرنے والے عظیم ہوتے ہیں۔ وہ عظمت سے واقف ہوتے ہوئے بھی عظیم نہ بن سکی۔ اس نے عیسیٰ کے اس قصور پر اس سے نفرت کی جس میں وہ خود بھی شامل تھی۔ اس نے ماریا کے اس جرم پہ اسے معافی دینے سے انکار کر دیا جس پر ندامت نے اسے بدترین حالت میں پہنچا دیا تھا۔ وہ صرف خود کا سوچے گئی، اس کے ساتھ برا ہوا جس نے کیا وہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ وہ خود غرض بنتے بنتے اپنا صاف نرم دل کھو بیٹھی۔ اس نے عیسیٰ کو برا بھلا کہا جتنا کہہ سکتی تھی، عیسیٰ پر طنز کرتی رہی، یہ جانے بنا کہ وہ چھوٹے چھوٹے طنز اس کے جرم کی سزا نہیں، اس کے خود کے لیے گناہ بن رہے تھے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کے لیے اس کی زبان ہے، سب سے بڑی قید اس کا ذہن ہے، سب سے بڑا ناصح اس کا دل ہے۔ جس نے دل، زبان اور ذہن پہ قابو پا لیا اس نے کامیابی کو سمجھ لیا، اور اس نے ان تینوں کو بے لگام ہونے دیا۔ اس کی زبان کیسے بے قابو ہوتی گئی، دل کیسے نفرت سے بھرتا گیا، ذہن نے کیسے لوگوں کے عیب سامنے لا کھڑا کیے، جبکہ وہ ان کے احسان اور دوستی بھول گئی۔ او خدایا، اس نے یہ کیا کر دیا؟ آنسوں کی تار کی صورت اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ گھٹوں کے گھٹ باندھ لیے، ہچکی سی بندھنے لگی۔ اور اس شام قرۃ العین نے اپنے دل سے عیسیٰ حیات کی نفرت جانے دی، ماریا کا ہر جرم معاف کر دیا، اس نے خود کو ہر نفرت کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ جب تک وہ کمرے میں پہنچی تب تک بیڈ پر موجود موبائل بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر ہم رنگ لمبا سا دوپٹہ لے رکھا تھا، چہرے پر صرف نرمی اور سادگی تھی۔ موبائل پھر سے بجنے لگا تو اس نے اٹھا لیا، نمبر انجان تھا۔ کال آن کر کے کان سے لگایا اور دوسری جانب سے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ کون؟ جب تھوڑی دیر تک کوئی نہ بولا تو اسے خود ہی بولنا پڑا، لیکن اس کا ہیلو سنتے ہی کال کٹ گئی۔ قدرے اچنبھے سے اس نے موبائل کو دیکھا اور پھر وہیں رکھ کر شہوار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے کیے عیسیٰ سے بات کر رہی تھیں۔ وہ وہیں دروازے میں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس سے پہلے کہ واپس جاتی شہوار کی نظر اس پہ پڑی۔ آؤ قرۃ، دیدار کر لو اپنے شوہر کا، بڑی مشکل سے ہاتھ لگا ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتے ان کی چیئر کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر عیسیٰ نظر آ رہا تھا، بلیک جینز پہ وائٹ شرٹ پہنے، بال پیچھے کو جما رکھے تھے اور ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ شہوار کی بات پر مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہوئی۔ بزی ہوں موم، کھانے تک کا ہوش نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، آپ لوگوں سے بھی بات نہیں ہو پاتی۔ بس بس بہانے ہیں سارے، تم کیوں وہاں ٹھہری ہو، آگے آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ آگے ہوئی۔ کیسی ہیں؟ اسے دیکھتے اس کی مسکراہٹ میں نرمی گھل گئی۔ ٹھیک ہوں، مجھ سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کے بغیر کیسا ہوں؟ اس نے گڑبڑا کر شہوار کو دیکھا۔ اف، یہ منہ پھٹ انسان۔ کیسے ہیں؟ بدقت حلق سے آواز نکلی۔ فائن، آپ کے بغیر؟ میں کھانے کا پوچھنے آئی تھی آنٹی، زینت آپا پوچھ رہی ہیں کہ کیا بنانا ہے آج۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور ایسا بولتا کہ وہ شرمندہ ہو جاتی، جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ عیسیٰ نے بدقت اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دیکھ لو جو بھی بنانا ہو، حیات تو ڈنر باہر ہی کریں گے۔ وہ بس سر ہلا کر چلی گئی۔ عیسیٰ کو دوبارہ دیکھنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔
تمہیں مس کر رہی ہے۔ اس کے جاتے ہی شہوار مسکرا کر عیسیٰ سے کہنے لگی، کر ہی نہ لے مس۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا، کر رہی ہے بیٹا جی۔ کل اس نے چائے کی جگہ غلطی سے کافی بنا لی، اسٹڈی کے 3-4 چکر لگا لیے۔ آج صبح گارڈننگ کر رہی تھی تو وہ اورنج بوگن ولا صحن سے ہٹوا دی جو تمہیں ناپسند تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا لیکن پھر شانے اچکائے۔ میرے خیال سے وہ بور ہو رہی ہیں، آپ لوگ کہیں آؤٹنگ پہ چلے جائیں۔ میں بھی سوچ رہی ہوں لیکن تم واپس آ جاؤ، پھر پلان بنائیں گے۔ شور، فی الحال میں چلوں؟ ضروری کام کرنا تھا۔ شہوار نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کچن سے روم کی طرف جاتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو رکی۔ موبائل پر کال آ رہی تھی۔ یہ تیسرا دن تھا جب اسے اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ ہیلو کہتی اور کال کٹ جاتی۔ اب کی بار نمبر دیکھ کر اسے فوراً تپ چڑھی۔ ہیلو؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کون ہیں اور مجھے کیوں کال کر رہے ہیں؟ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ دیکھیں آپ جو بھی ہیں میں بلاک کرنے لگی ہوں، آپ کو حد ہوتی ہے، فارغ سمجھ رکھا ہے؟ وہ کال کاٹنے ہی لگی۔ دوسری طرف سے آواز ابھری، کیسی ہو کزن؟ وہ رک گئی۔ وہ یہ آواز نہ بھی پہچانتی، لہجہ پہچانتی تھی۔ جواد کریم، تمہارے تایا کا بیٹا، یاد ہو نا؟ مجھے کیوں کال کی ہے؟ ایک پل کو وہ ساکت رہ گئی، پھر دبی دبی آواز میں چلائی، کال بھی نہیں کر سکتا اب؟ نہیں، دوبارہ مت کرنا۔ وہ کال کاٹنے ہی لگی جب وہ بولا، یاد دہانی کروانی تھی کہ میں تمہارے پیچھے ہی ہوں۔ اس نے فوراً کال کاٹی، اس کا نمبر بلاک کیا اور وہیں سیڑھیوں پہ کھڑے کھڑے چند گہرے سانس لیے۔ یا اللہ، یہ اب کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ اسے لگا تھا ملتان میں یوں ہی خالی دھمکی دے رہا تھا، لیکن اب یہ کالز۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی۔ پہلا خیال ابا کا آیا کہ انہیں بتائے، لیکن پھر رک گئی۔ مہر کل بتا رہی تھی کہ چچا اور تایا ابا کے پاس آئے تھے۔ تعلقات پھر سے بحال ہو گئے تھے۔ ابا خوش تھے۔ وہ ایک بار پھر اپنی وجہ سے ان کے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا خیال عیسیٰ کا آیا، لیکن وہ ملک سے باہر تھا اور شدید ترین مصروف تھا۔ کم از کم جب تک وہ پاکستان نہیں آ جاتا تھا وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ تبھی حیات سیڑھیوں کے پاس سے گزرے تو اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا؟ وہ چونکی، پھر بے اختیار کھڑی ہوئی۔ جی انکل، سب ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کر سکتی ہو۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر سے نفی میں ہلایا، نہیں انکل، کوئی مسئلہ نہیں۔ آر یو شور؟ وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ جی۔ اب کہ ہلکا سا مسکرائی تو وہ مطمئن ہوئے اور سر ہلا کے چلے گئے۔ قرت نے گہرا سانس لیا۔ کم از کم وہ حیات کو جواد کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وشال بھابی بزی تھیں تو اس سے کال کر کے پوچھا کہ کیا وہ ہمنا کو اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے جا سکتی ہے۔ اس کے اسکول میں کوئی پروگرام ہو رہا تھا جس کے لیے اسے مخصوص طرح کا لباس چاہیے تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اس کی ہمنا سے کافی دوستی ہو گئی تھی تو اس نے فوراً ہاں کر دی کہ خود بھی وہ گھر پہ بور ہو رہی تھی۔ شہوار سے اجازت لے کر وہ ہمنا کے ساتھ شاپنگ مال آ گئی اور آ کر شدید پچھتائی۔ وہ شاپنگ کے معاملے میں بہت نخریلی تھی۔ وہ والا لینا ہے لیکن اس رنگ میں نہیں، وہ والا لینا ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے کوئی 10-12 شاپس گھمائیں اور اسے پھر بھی ڈریس پسند نہ آیا۔ ہمنا، کیسا ڈریس چاہیے آپ کو؟ وہ بالآخر تھک کر اس سے پوچھنے لگی، جیسا کسی کا نہ ہو۔ گردن اکڑائی اور وہ اس چھٹانک بھر کی 7 سالہ بچی کو دیکھ کے رہ گئی۔ ایسا تو کوئی ڈریس نہیں ہوتا ہوگا، چلے نہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور پورا مال گھما ڈالا۔ بالآخر ایک شاپ کے سامنے وہ رکی۔ مجھے یہ والا لینا ہے۔ قرت نے سامنے لگے ڈریس کو دیکھا، پھر واپس اسے، یہ تو ویڈنگ ڈریس ہے، مجھے یہی چاہیے، لیکن یہ تو دلہنیں پہنتی ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، تو میں بھی دلہن بن جاؤں گی۔ وہ ضد کرنے لگی، یہ آپ کے سائز کا نہیں ہے، تو میرے سائز کا لے لیتے ہیں۔ جب آپ بڑی ہوں گی اور آپ کی شادی ہوگی تب ہم یہ لے لیں گے۔ اسے روکنے کو وہ یہ کہہ سکی۔ ہمنا نے رک کر اس ڈریس کو دیکھا، پھر قرت کو، ہم ابھی لے لیتے ہیں، پھر جب میں بڑی ہوں گی تب یہی پہن لوں گی۔ اور وہ گہرا سانس لے کے رہ گئی، پھر بڑی مشکل سے اسے وہاں سے ہٹایا۔
خدا خدا کر کے محترمہ کو ایک ڈریس پسند آیا تو جوتوں پر وہ اس سے زیادہ نخرے دکھانے لگی۔ اپنے سائز کے اسے پسند نہیں آ رہے تھے اور وہ بڑی ہیلز پسند کیے جا رہی تھی۔ یہ آپ کے سائز کا نہیں ہے، یہاں ہر چیز میرے سائز کی نہیں ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے نروٹھے پن سے بولی، یہ ہیل ہے ہمنا، آپ گر جائیں گی۔ وہ اب تھک گئی تھی۔ میں نہیں گروں گی، گر جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے یا مجھے؟ غصے سے اسے دیکھتے قرت کو صدمہ لگا۔ دانت پیس کر سامنے رکھی ہیل کو دیکھا، پھر اس نے سامنے رکھا کینوس شوز اٹھایا اور شاپ کیپر کی طرف بڑھایا، اسے پیک کر دیں۔ مجھے یہ نہیں لینا۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے چلائی، اف اف۔ قرت نے گڑبڑا کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، آہستہ چیخو۔ آہستہ کیسے چیختے ہیں؟ ساتھ کھڑی ملازمہ کی زبان پسلی اور پھر قرت کی گھوری پر وہ گڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر جو اس نے شور مچایا تو وہ اسے لے کے بمشکل مال سے باہر نکلی۔ لیکن محترمہ اب منہ موڑے شدید ناراض تھیں۔ وہ منانے کی کوشش کرتی رہی اور وہ ہوں کرتی رہی، پھر آئس کریم کا لالچ دیا تو راضی ہوئی۔ آئس کریم کھلا کر اسے چند کھلونے دلائے اور گھر چھوڑ کر جب وہ واپس آئی تو شدید تھک چکی تھی، اتنا کہ چلنا محال لگتا تھا۔ لاؤنج خالی تھا، شہوار اور حیات شاید کمرے میں تھے، سو وہ سیدھا اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ تھکن اتنی شدید تھی کہ سیڑھیاں چڑھنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کمرے تک پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا، بیگ بیڈ پہ رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، سر میں شدید ترین درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی توبہ، جو آئندہ ہمنا کے ساتھ جانے کی غلطی کی، اتنی سی عمر میں اتنے نخرے، جب بڑی ہوگی تب کیا حال ہوگا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ وہ عیسیٰ تھا۔ واش روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہا تھا، بلیک جینز پر بلیک ہی ڈھیلی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو تولیے سے پونچھتا ہوا۔ وہ ابھی نہا کے نکلا تھا۔ قرت کو دیکھ کے لمحہ بھر کو رکا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ٹاول صوفے کی پشت پر رکھا اور دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اتنی حیران تھی کہ اسے دیکھ کر کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ اس کے پاس آ کر وہ رکا، ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ قرت کا ہاتھ میں کام کی انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا اور پھر اپنے سامنے لایا۔ آپ کب آئے؟ بالآخر وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ قریب 1 گھنٹہ پہلے۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا نقاب کھول رہا تھا۔ چہرے پر تھکن لیکن نرمی تھی۔ نقاب اترا تو اس نے وہ بیڈ پر رکھا، پھر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ حیران لگتا تھا۔ بتایا کیوں نہیں آنے سے پہلے؟ مجھے سرپرائز دینا اچھا لگتا ہے۔ وہ اب اس کے چہرے کے گرد بنے سیاہ حجاب کو کھول رہا تھا۔ سیاہ سکارف گول گول کر کے بندھا ہوا تھا۔ اس نے وہ اتارا۔ کیسے ہیں؟ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے دوسرا ہاتھ اس نے کیچر میں بندھے اس کے بالوں کی طرف بڑھایا۔ اب ٹھیک ہوں۔ سیاہ بال لہرا کر اس کی پشت پر گرے، چند لٹیں چہرے پر آئیں۔ عیسیٰ نے انگلی سے انہیں پیچھے کیا۔ کھلے بال اچھے لگتے ہیں آپ پہ۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ اسے ہنستا دیکھ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سنبھالنے پڑتے ہیں بار بار۔ میں سنبھال لوں گا۔ عیسیٰ نے سر آگے کر کے دھیرے سے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا تو وہ جو کچھ کہنے لگی تھی، الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میں نے آپ کو یاد کیا۔ کتنا؟ اتنا کہ میں خود کو بھول گیا۔ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگائے بہت دھیرے سے بولا۔ قرت کی ہتھیلیاں نم ہوئیں، اس کے گیلے بالوں کی ٹھنڈک اندر تک اترنے لگی۔ کس قدر ہمت کر کے اس نے پیچھے ہٹنا چاہا جب اس کا ہاتھ تھامے عیسیٰ نے سرگوشی کی۔ چند لمحے ٹھہری رہیں قرت، صرف چند لمحے۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی بڑھ گئی کہ وہ عیسیٰ کو بھی سنائی دینے لگی۔ وہ چند لمحوں کا کہتا تھا اور اسے صدیاں لگنے لگیں۔ میں تھک گئی ہوں۔ میں بھی۔ یا اللہ، اس کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ کوئی عذر تلاش نہ چاہا۔ برقعے میں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ عذر رد کر دیا گیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کر لیں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ واقعی تھک گیا ہوں۔ مسافر اب پڑاؤ چاہتا ہے۔ وہ گہرا سانس لیتا پیچھے کو ہوا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا دستانے میں چھپا ہاتھ اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس پہ انگلی پھیری۔ آپ نے مجھے یاد کیا؟ نظریں نیچی تھیں۔ میں نے؟
سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے یاد کیا؟ وہ چند لمحے یوں ہی ٹھہری رہی۔ 15 دن بعد اسے اس کمرے میں دیکھا تھا۔ ان 15 دنوں میں جانے کتنی بار اس نے موبائل اٹھا کے اس کے ساتھ پرانی چیٹ پڑھی تھی۔ میسج کرنے کی ہمت نہیں تھی، بات کرنے کا دل نہیں تھا، اور وہ پھر بھی اس کے میسیجز کی منتظر رہتی۔ یاد کیا تھا یا نہیں، اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ پتہ نہیں۔ سب سے بہتر جواب یہی تھا۔ عیسیٰ نظریں جھکائے دھیرے سے ہنسا۔ سب سے بہتر جواب یہی تھا۔ عیسیٰ نظریں جھکائے دھیرے سے ہنسا۔ اور مجھے بس یہی معلوم ہے کہ میں نے آپ کو یاد کیا، اتنا کہ آپ کی یاد آپ کے خیال سے بڑھ گئی۔ محبت آسیب ہے، کیا نہیں ہے؟ آپ محبت نہ کرتے اگر یہ آسیب تھی؟ اس کا سر درد کہیں غائب ہو گیا تھا، سامنے کھڑے شخص کی تھکن بھی اپنی مرضی سے کہاں کی تھی، خود بخود ہو گئی۔ اور آپ کا اختیار ہوتا تو مجھ سے محبت نہ کرتے؟ اور یہ سوال پوچھتے ہوئے اسے جانے کیوں جواب اپنی مرضی کا چاہیے تھا۔ عیسیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نگاہیں اس کی آنکھوں پر گئیں۔ وہ چند لمحے ان آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ عیسیٰ حیات کو 10 زندگیاں دی جائیں، وہ تب بھی محبت کے لیے قرۃ العین کو منتخب کرے گا۔ وہ معتبر ہوئی، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ عیسیٰ ان آنکھوں کی چمک میں خاک ہوا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا اور گہرا سانس لیتے ارد گرد دیکھا۔ آپ واقعی بہت ظالم ہیں۔ نفی میں سر ہلاتا وہ بیگ کی طرف بڑھا۔ اس نے قرۃ کے لبوں پر موجود مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ بیگ اٹھا کر جب تک وہ واپس آیا اس نے برقع اتار لیا تھا، پیچھے موجود اسٹرولر سامنے پھیلا لیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ میں دیار غیر سے آپ کے لیے محبتیں لایا ہوں۔ سیاہ رنگ کا بیگ اٹھا کے بیڈ پہ رکھا۔ یعنی تحفے لائے ہیں؟ وہ قدرے اشتیاق سے کہتی بیگ کی طرف بڑھی۔ میں تو محبتیں ہی لایا ہوں، آپ تحفے کہہ سکتی ہیں۔ محبتیں تحفوں کی محتاج نہیں ہوتی، اور جو ہوں وہ محبتیں نہیں ہوتی۔ قدرے رساند سے اس کی تصحیح کی۔ پھر کیا کہتے ہیں اسے؟ وہ بیگ وہیں رکھتا بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ خود غرضی، لالچ یا کچھ بھی، لیکن وہ محبت نہیں ہوتی۔ اس نے شانے اچکائے اور بیگ اٹھا کر میز پر رکھا۔ دیکھ تو لیں، واپس آ کے دیکھتی ہوں۔ ابھی آپ کے لیے کافی بنا کے لاؤں؟ آپ تھک گئے ہوں گے۔ دوپٹہ اٹھا کے سر پہ رکھا اور بنا اسے دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھتی تو جان لیتی کہ وہ شخص کتنا حیران سا تھا اس کے بدلے انداز کو دیکھ کر۔ وہ جب تک کافی بنا کر واپس آئی عیسیٰ بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا۔ عیسیٰ؟ جواب نہیں آیا، وہ سو چکا تھا۔ قرۃ نے کپ آہستہ سے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا اور اسے دیکھا، جانے اس کی آمد اتنی اچھی کیوں لگ رہی تھی۔ اسے معاف کیا تو دل میں سکون سا ٹھہر گیا۔ نفرت کم ہوئی تو اس کی خوبیاں نظر آنے لگیں۔ وہ عجیب سا شخص تھا۔ ان چند دنوں میں اس نے اتنا تو جان لیا تھا کہ وہ بہت زیادہ نہ صحیح لیکن مذہبی تھا۔ جب گھر پر ہوتا تو نمازیں پڑھ لیتا، سکون سے، آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر۔ اس کی دعائیں بہت لمبی ہوتی تھیں۔ اتنا کیا مانگتے ہیں دعاؤں میں؟ ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا۔ جب آپ نہیں تھیں تو آپ کو مانگتا تھا، جب آپ ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے مانگتا ہوں۔ اپنے لیے کچھ مانگ لیا کریں۔ اپنے لیے ہی تو مانگتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کے رہ جاتی۔ آپ کیا مانگتی ہیں دعا میں؟ وہ جائے نماز رکھ کر صوفے کی طرف بڑھا۔ میں اتنی دعا نہیں مانگتی۔ کیوں؟ میری دعائیں کھو گئی ہیں۔ وہ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاتھوں کو گھورتے ہوئے اس کے چہرے پر تکلیف تھی۔ کیسے کھو گئیں؟ 4 سال پہلے مجھ سے کھو گئی تھیں۔ ہاتھ اٹھاتی تو بھول جاتا کیا مانگنا ہے۔ ہر خواہش ختم ہو گئی، ہر دعا ذہن سے مٹ گئی۔ ذہن خالی اور دل ویران سا ہو گیا۔ ایک حادثے نے مجھ سے میری دعائیں لے لیں عیسیٰ۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ عیسیٰ کے اندر کئی دکھ ابھرے۔ وہ کھوئی نہیں تھیں، وہ کھو گئی تھیں۔ عیسیٰ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ میرے پاس آ گئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اپنے لیے دعا مانگنا چھوڑ دی تو میں نے آپ کے لیے مانگنا شروع کر دیا۔ آپ ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھول جاتی اور مجھے ہاتھ اٹھا کے صرف مانگنا یاد رہ جاتا۔ آپ کی ہر خواہش ختم ہو گئی اور میری ہر خواہش آپ سے جڑ گئی۔ پچھلے 4 سالوں میں نے آپ سے زیادہ آپ کے لیے دعا کی ہے۔
وہ خاموش ہوا اور وہ خاک ہوئی۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ کیا غلط کر رہا ہوں؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے مسحور کر رہا تھا اور وہ مسحور ہونا نہیں چاہتی تھی۔ نفرت باقی نہیں رہی تھی، اور نفرت کے بعد جو تھا، قرۃ العین کو اس سے ڈر لگتا تھا۔ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے عیسیٰ؟ وہ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی تھی۔ عیسیٰ میز پر جائے نماز رکھتا اس کے سامنے آیا۔ اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا۔ آپ دنیا کی واحد عورت ہیں جن کا نظر انداز کرنا میں برداشت کر لیتا ہوں۔ آپ واحد عورت ہیں جن کی نفرت میں سہ لیتا ہوں۔ آپ واحد عورت ہیں جن کے سامنے میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ وہ نظر جھکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی محبت مت کیا کریں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ محبت میں آزمایا جاتا ہے عیسیٰ، ہر آزمائش قبول، سوائے اس کے کہ آپ سے جدا کر دیا جائے۔ محبوب کا موجود ہونا بھی آزمائش ہے۔ محبوب کی نفرت کا ہونا اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ وہ جانتی تھی وہ آگے کیا کہے گا۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں اس سفر سے تھک گیا ہوں۔ مجھے لگا تھا آپ ساتھ ہوں گی تو آپ کی نفرت بھی قبول ہے، لیکن میں اس نفرت سے تھک گیا ہوں قرۃ۔ پسندیدہ انسان کی آنکھوں میں نفرت عذاب جیسی ہے، اور میں اس عذاب سے روز گزرتا ہوں۔ آپ ماضی کا ذکر کرتی ہیں تو میں خود کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ آپ وہ قصور معاف نہیں کر سکتی؟ میں نے کبھی معافی کا تعلق نہیں رکھا آپ کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا وہ آگے کیا کہے گی، نفرت ہی سہی۔ قرۃ اسے دیکھتی اٹھی، وہ اس کے کاندھوں تک آتی تھی۔ آپ کس نفرت کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جو آپ کو مجھ سے ہے۔ یہ جملہ تکلیف دیتا تھا۔ ہر نفرت ختم ہوئی عیسیٰ۔ یہ جملہ ناقابل یقین تھا۔ قرۃ، ہر قصور معاف عیسیٰ، آپ، ہر الزام سے برات۔ وہ اگلے کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا وہ آگے کچھ کہے، وہ چاہتی تھی وہ آگے کچھ پوچھے، وہ جواب چاہتا تھا، وہ سوال کی منتظر تھی۔ یہ معجزہ ہے، نہ اس نے سوال پوچھا نہ جواب مانگا۔ قرۃ کے گلے میں آنسو اٹکے۔ اس شخص کے سامنے اسے رونا آ جاتا تھا۔ اپنے باپ کے بعد اس شخص کے سامنے آنسو بہہ جاتے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ کبھی معافی والا تعلق نہیں رکھا عیسیٰ۔ نفرت کا تھا، لیکن وہ بھی ختم ہوا۔ آپ نفرت سہتے سہتے تھک گئے ہیں۔ میں نبھاتے نبھاتے اس نفرت نے مجھ سے میرا معصوم دل چھین لیا تھا۔ میں اپنا پرانا دل واپس چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، بھوری آنکھیں نم تھیں۔ اگر اس وقت کوئی اس سے پوچھتا کہ روئے زمین پر کوئی خوشی باقی تھی تو وہ کہتا قرۃ العین کا عیسیٰ حیات کو معاف کرنا۔ میں اس معافی پہ آپ کا شکر گزار ہوں قرۃ۔ مسافر کو منزل مل گئی تھی، اس کی تھکن اترنے لگی تھی۔ یہ معافی نہیں تھی عیسیٰ، جس جرم میں میں خود شریک تھی اس پہ معافی کا تعلق میں نے نہیں رکھا تھا۔ وہ نفرت تھی، پھر وہ غصہ بن گیا۔ اب ہر شے ختم ہوئی۔ وہ نفرت میرا دل سیاہ کر رہی تھی۔ میں خود کو مزید سیاہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے عیسیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی کیفیت الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ آپ سیاہ نہیں ہیں، قرۃ العین عیسیٰ حیات کا سفید پھول ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ عیسیٰ کی نظر اس کی آنکھوں پر گئی۔ کیا کوئی منظر اس سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا تھا؟ ابا کہتے تھے میں ان کی نحل ہوں، شہد کی مکھی۔ وہ شہد بانٹتی ہے، میں بھی شہد بانٹنے والی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بھول گئے شہد کی مکھی میں زہر بھی ہوتا ہے۔ اس زہر نے کسی اور کو نہیں، مجھے خود کو نیل کیا تھا۔ 4 سال پہلے جو ہوا وہ ہم دونوں نے نہیں چاہا تھا، لیکن قصوروار ہم دونوں تھے۔ آپ نے بند پردے کے پیچھے ملنے کی خواہش کی، میں بند پردے کے پیچھے آپ سے ملی۔ لڑکیوں کو محتاط رہنا پڑتا ہے، میں بھول گئی۔ اس بھول نے میرے اندر کا زہر مجھ میں بھر دیا۔ اس زہر کو میں نے آپ تک پھیلنے دیا۔ جانے غلطی کس کی زیادہ تھی، لیکن سزا دونوں کو مل گئی۔ ہر سزا ختم، ہر قصور معاف۔ اس نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ سر ہلا گئی۔ ہر سزا ختم۔ شاید مجھے عرصہ لگے دوبارہ سب کچھ صحیح کرنے میں، شاید میں دل آپ کے لیے موم نہ کر پاؤں، لیکن ہر نفرت ختم عیسیٰ، ہر سزا ختم۔
میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل سے ہر نفرت مٹاتی ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس نے عیسیٰ کی بات کاٹی۔ بہت، شاید بہت۔ میں نے جانا یہ آسان نہیں ہوتا۔ نفرت کے ذرات باقی رہ جاتے ہیں، ان ذرات کا اثر نظر بھی آتا ہے۔ میں شاید اپنا دل آپ کے لیے مکمل صاف نہ کر پاؤں، شاید میں کبھی آپ کو دوبارہ الزام دے جاؤں۔ اگر ایسا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ قرۃ العین کو ہر قصور معاف، وہ ان بھیگی آنکھوں پر دنیا وار سکتا تھا۔ عیسیٰ حیات کے لیے ہر نفرت ختم۔ عیسیٰ کا ہاتھ تھامے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے بالآخر اسے معاف کر دیا تھا، نفرت ختم کر دی، خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خاطر۔ وہ اب اس نفرت کو اپنے اندر نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور عیسیٰ اسے وہاں کھڑے لگا اس پر ایک سجدہ شکر واجب تھا۔ دروازے میں بنے سٹیپس پہ بیٹھ کر وہ دلچسپی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ ہمنا اور زینت آپا کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں اور وہ زینت آپا کے 4 سالہ بیٹے کے ساتھ تھا، جسے عیسیٰ نے گویا صرف سپورٹ کے لیے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ صرف ادھر ادھر اچھل کود کر رہا تھا اور وہ اکیلا ان پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ ان دونوں کا ایک بھی گول نہیں تھا اور اس نے لگاتار تیسرا گول کیا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے عیسیٰ انکل۔ ہمنا کمر پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیسی چیٹنگ؟ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ گول ہی کیے جا رہے ہیں، ہمیں بھی کرنے دیں۔ کریں، روکا کس نے ہے؟ اس نے بال ہاتھوں میں گھمائی۔ آپ اتنے بڑے ہیں اور ہم اتنے چھوٹے ہیں، کیسے کریں؟ آپ 2 ہیں اور میں 1 ہوں۔ پیچھے کھڑے حارث کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ وہ بھی تو تھا، لیکن آپ بڑے ہیں تو آپ بھی کسی بڑے کو لے آئیں۔ کنکھیوں سے سیڑھیوں پہ بیٹھی قرت کو دیکھا۔ کون سا بڑا؟ گال پر انگلی رکھے وہ دونوں سوچ میں پڑ گئیں۔ دیکھیں یہیں کہیں۔ بے نیازی سے شانے اچکاتا وہ اٹھ گیا۔ ہمنا نے یہیں کہیں دیکھا اور اسے سیڑھیوں پہ بیٹھی قرت نظر آ گئی۔ وہ بھاگ کر اس تک گئی۔ چلیں قرت، ہمارے ساتھ کھیلیں۔ اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ گڑبڑائی۔ مجھے کھیلنی نہیں آتی، عیسیٰ انکل سکھا دیں گے۔ اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ کھڑی ہوئی۔ وہ عیسیٰ کو انکل کہتی تھی لیکن اسے بس قرت گرلز تھنک۔ مجھے نہیں آتا کھیلنا ہمنا۔ ہمنا بنا سنے اسے صحن میں لے کے آئی۔ میں لے آئی بڑے کھلاڑی کو۔ فخر سے عیسیٰ کو دیکھا۔ بڑے کھلاڑی کو کھیلنا آتا ہے؟ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر گڑبڑائی۔ نہیں آتا اور میں کھیل بھی نہیں رہی۔ ہاتھ چڑھا کر وہ اندر کی طرف جانے لگی جب ہمنا بھاگ کر اس کے سامنے آئی۔ رک جائیں نا، دیکھیں لڑکیوں کی رسپیکٹ کا سوال ہے، لڑکے جیت رہے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑی ان چھٹانک بھر کی لڑکیوں کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے ایک لڑکے اور دوسرے آدھے لڑکے کو۔ ہمنا، لیکن مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ جھک کر بیچارگی سے سرکوشی کی۔ اللہ اللہ، عیسیٰ کے ساتھ کھیلنا صاف صاف ہارنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ فٹ بال کھیلنے میں کتنا ماہر ہے۔ میں سکھاتی ہوں۔ سینے پہ ہاتھ رکھا اور اسے بتانے لگی، ایسے کک مارتے ہیں، ایسے گول ہوتا ہے، ایسے فاؤل ہوتا ہے۔ وہ قدرے بیزاری سے سنے گئی۔ اندر ہی اندر حیرت بھی تھی کہ کیسے وہ ٹڈی سی لڑکی اتنا جانتی تھی۔ لگتا ہے آپ لوگوں کا بڑا کھلاڑی ڈر گیا ہے۔ وہ تیورا کر گھومی اور عیسیٰ کو دیکھا۔ جی نہیں، ہم گرلز ڈسکشن کر رہی ہیں، بوائز دور رہیں۔ عیسیٰ نے ابرو اچکا کر ان گرلز کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میدان کی ایک طرف ہمنا اور صبا کے ساتھ تھی، جبکہ عیسیٰ اور حارث دوسری طرف تھے۔ تماشائیوں میں اب شہوار حیات اور زینت آپا شامل تھے۔ سوچ لیں قرت ہار جائیں گی، سوچ لیں عیسیٰ ہرات ہی جائیں گے۔ گردن سیدھی کر کے اسے دیکھا تو وہ اس شان بے نیازی کو دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ میچ شروع ہوا تو وہ ایک اکیلا بڑا لڑکا ان 2 چھوٹی اور ایک بڑی لڑکی پہ بھاری پڑنے لگا۔ وہ رفتار تیز رکھتا اور اس قدر تیزی سے ان کے ہاتھوں سے بال اچک لیتا کہ وہ دیکھتی رہ جاتی۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ وہ گول کرنے کے قریب تھی جب وہ اس کے ساتھ سے تیزی سے گزرا۔ اسے دیکھ کر ایک آنکھ ماری، اس کا منہ کھلا اور عیسیٰ نے بال اچک لی۔ یہ چیٹنگ کر رہے ہیں آنٹی۔ وہ تینوں شکایت امپائر کے پاس لے آئیں۔ کیسی چیٹنگ؟ وہ بھی حیات کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ
اس کی بات منہ میں رہ گئی۔ اس کی چیٹنگ یاد آئی تو چہرہ سرخ ہوا۔ بتائیں بھی کیسی چیٹنگ؟ محظوظ سا اسے دیکھا۔ بس چیٹنگ کرتے ہیں، ہم نہیں کھیل رہے۔ وہ اپنی دونوں کھلاڑیوں کو لے کے ناراض ہو کے جانے لگی جب حیات نے انہیں روکا۔ مسٹر عیسیٰ، چیٹنگ بند کریں اور ایمانداری سے کھیلیں۔ اسے گورا تو وہ تابعداری سے سر ہلا گیا۔ رک چکی گیم ایک بار پھر شروع ہو گئی، اور کیونکہ اس بار وہ زیادہ ہمت اور جذبے سے آئی تھیں تو بہت کوشش کر کے اپنے گول 4 کر لیے۔ میچ 5 گولز کا تھا۔ آخری گول پر یا تو وہ جیتتی یا عیسیٰ، اور بال اس کے ہاتھ میں تھی جب عیسیٰ تیز رفتاری سے اس کے پاس سے گزرا اور بال تھامنی چاہی۔ کرت نے لمحہ لیا سوچنے میں۔ اتنے دنوں اتنے لوگوں کے سامنے سبکی نامنظور تھی۔ آج کل دل کو بہت اچھے اچھے لگ رہے ہیں عیسیٰ۔ اس کے ساتھ رکتے ہلکی سی سرگوشی کی۔ عیسیٰ حیات پورا کا پورا تھم گیا۔ وہ بال لے کے فوراً دور ہٹی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ لوگ جیت گئے۔ ان کے شور پر عیسیٰ چونکا، سر گھما کر اسے دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ ابھری، پھر سر جھٹکا، پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ان کی طرف آیا۔ کہا تھا نا ہرا دیے جائیں گے؟ وہ اترائی۔ جس طرح ہرایا گیا ہوں اس ہار پر 100 جیتیں قربان۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آپ ہار گئے، ہمنا نے چڑھایا۔ مجھے اپنا ہارنا عزیز ہے۔ ایک ہاتھ پاکٹ سے نکال کر سینے پر رکھا اور کرت کو دیکھا۔ اس نے گڑبڑا کر نظریں چرائیں۔ ہمنا اور باقی سب گیند اٹھائے دوسری طرف چلے گئے جبکہ وہ حیات اور شہوار کی طرف بڑھے۔ جیتنے کا اچھا طریقہ ہے، ہارنے کا عام تھا۔ محترمہ، چیٹنگ کر کے ہرایا گیا ہوں۔ کیخ عیسیٰ کیخ۔ چھوڑیں عیسیٰ چھوڑیں۔ جو ہار جاتا ہے وہ ایسے ہی بہانے پیش کرتا ہے۔ بے نیازی سے شانے اچکائے۔ عیسیٰ رکا۔ چلیں بہانے ہی صحیح، لیکن یہ بتائیں کتنا اچھا لگ رہا ہوں آج کل۔ مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا۔ میں نے ویسے ہی کہا تھا۔ وہ گڑبڑائی، قدم دوبارہ سے آگے بڑھا لیے۔ یعنی ویسے ہی سچ بولا تھا؟ جی نہیں، سچ نہیں تھا وہ۔ میں سمجھ گیا، وہ اعتراف تھا۔ سر ہلایا۔ کیسا اعتراف؟ وہ رک گئی، وہ بھی رکا، اسے دیکھا اور پھر ہلکا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اعتراف محبت؟ وہ وہیں رہ گئی جبکہ عیسیٰ اب لبوں پہ کوئی دھن بجاتا حیات کی طرف جا رہا تھا۔ اعتراف محبت؟ محبت؟ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو نفرت کو گئے عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، محبت کو آنے میں بھی عرصہ لگتا۔ یہ کون سی محبت تھی جس کا وہ ذکر کر گیا تھا؟ شہوار کے بلانے پر وہ چونکی، پھر سر جھٹکتے ان کی طرف بڑھی۔ وہ لوگ ہمنا کو واپس چھوڑنے گئے تو وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ آپ یہاں رک جائیں، لیکن یہ ہمارا گھر نہیں ہے، وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگی۔ عیسیٰ نے کہا بھی تھا کہ وہ واپسی پر تنگ کرے گی، لیکن اسے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہا ہے۔ آپ لوگ پھر مجھے اپنے گھر لے جائیں۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ بڑی مشکل سے اسے ملازمہ کے ساتھ اندر بھیجا۔ وشال بھابھی کہیں گئی ہوئی تھیں۔ عیسیٰ اس دوران خاموش رہا تھا۔ وہ واپس آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کے بیٹھنے پہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر اسے عیسیٰ کی آواز سنائی دی۔ آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں؟ بچے کسے اچھے نہیں لگتے؟ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، پھر جب بولا تو آواز آہستہ تھی۔ بہت سے ماں باپ کو اپنے بچے اچھے نہیں لگتے کرت۔ اس نے رخ موڑ کر عیسیٰ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھے گئی۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں عیسیٰ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہر بچہ اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا۔ بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے بچے پسند نہیں ہوتے۔ وہ انہیں بہت سمجھتے ہیں جنہیں انہوں نے پیدا کر کے احسان کر دیا ہو۔ نہ وہ انہیں اپنا وقت دے پاتے ہیں، نہ ان کے حصے کی محبت۔ میں نے اب تک ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ کیونکہ آپ ایلیٹ کلاس سے نہیں ہیں۔ یہاں ہر گھر میں ایسی کہانی موجود ہے۔ یہاں ہر دوسرا بچہ ماں باپ کی محبت کے بغیر بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کو صرف پیسے کی دوڑ پسند ہے۔ پیسے کی دوڑ پسند ہے۔ آپ جانتی ہیں ہمنا آپ سے اتنی اٹیچ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اس کے پاس ماں کی محبت سرے سے موجود نہیں ہے۔ وشال بھابھی ڈیزائنر ہیں، اپنا بوتیک ہے، چلاتی ہیں۔ ان کا ایک مصروف سا شیڈیول ہے جس میں اپنی بیٹی کو محبت دینا شامل نہیں ہے۔ سہیل بھائی بزنس میں گھر سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، اس لیے وہ ہر دوسری عورت سے اٹیچ ہو جاتی ہے۔
وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ قرت اسے دیکھ کے رہ گئی۔ یہ ناقابل یقین ہے میرے لیے، اس نے جھرجھری سی لی۔ میں نے کہا نا، یہاں ہر گھر میں ایسی کہانی موجود ہے۔ میں نہیں جانتا اگر ماں باپ بچے کو وقت نہیں دے سکتے تو اسے دنیا میں لاتے ہی کیوں ہیں؟ اس کی آواز کی تلخی مزید بڑھ گئی۔ اپنا بچپن نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اسے ہمنا میں اپنا آپ نظر آتا تھا۔ وہ جب چھوٹا تھا تو ہر کسی سے یوں ہی اٹیچ ہو جاتا تھا، ان کے چھوڑ کے جانے پر یوں ہی دکھی۔ اب جب کہ اس کے اور شہوار اور حیات کے تعلقات بہتر تھے، تب بھی بچپن کی محرومیاں ساتھ تھیں۔ بچپن کے ضائع ہونے کا دکھ، جوانی کو ضائع کرنے کی کوشش، ہر زخم جیسے تازہ ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی، دل میں کوئی سویا درد پھر سے جاگا۔ کوئی گم ہو چکی اذیت پھر سے واپس آ گئی۔ تبھی اسے کھڑکی سے باہر دیکھتی قرت کی آواز سنائی دی، ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے ماں باپ نہیں بنیں گے۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے جانے کس خیال کے تحت بولی۔ عیسیٰ کی ساری تلخی انکا ہوئی، سارے درد غائب ہوئے، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بالکل، ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے ماں باپ نہیں بنیں گے۔ اس کی بات دہرائی تو قرت کو احساس ہوا کہ وہ بے دہانی میں کیا کہہ گئی تھی۔ چہرہ شدید ترین سرخ پڑا۔ میں نے بس یوں ہی، کیا ضرورت تھی منہ کھولنے کی، وضاحت تک نہ دی گئی۔ عیسیٰ ہنسا۔ ایک بات کہوں؟ اس نے جواب نہیں دیا، چہرہ مکمل شیشے کی طرف کر لیا۔ چہرہ تب سرخ کیا کریں جب نقاب نہ کر رکھا ہو۔ آپ کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آپ کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھنا میرا پسندیدہ منظر ہے، محظوظ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ چہرہ مزید سرخ ہوا۔ اف لقم قرت، خود کو ڈھیروں کوسا۔ اف اف، جبکہ عیسیٰ اب مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ عیسیٰ کا والیٹ اٹھاتے ہوئے اس کی نظر موبائل پر گئی۔ صوفیہ کالنگ۔ یہ کیوں کال کر رہی تھی؟ ماتھے پر بل پڑے۔ نظر اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ کف لنکس لگا رہا تھا۔ موبائل بجنے کی آواز پر نظر اٹھائی۔ کس کی کال ہے؟ صوفیہ کی، عام سے لہجے میں کہتے اس نے والیٹ بیڈ پہ رکھا۔ کوٹ اور کار کی چابیاں بھی۔ کف لنکس لگاتے عیسیٰ نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ بے تاثر چہرہ، لیکن ماتھے پہ پڑے بل۔ وہ خواہ بیڈ شیٹ دوبارہ درست کر رہی تھی۔ اس کے لبوں کے کنارے پر مسکراہٹ پھیلی۔ موبائل اٹھا دیں پلیز؟ مصروف سا اسے مخاطب کیا۔ اس کی نظر موبائل پر گئی۔ کال ابھی تک آ رہی تھی، یہ بند کیوں نہیں ہو رہی؟ سر ہلاتے وہ سائڈ ٹیبل تک گئی اور موبائل اٹھایا، پھر بہت آہستہ قدموں سے عیسیٰ کی طرف بڑھی، یوں جیسے گن گن کے قدم رکھ رہی ہو۔ عیسیٰ تک پہنچنے میں کال بند ہو گئی۔ بند ہو گئی یہ تو؟ اس کی طرف موبائل بڑھاتے سادگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ کر لوں گا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ دوبارہ کیوں کریں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو۔ وہ پیچھے رکھا کوٹ پہننے لگا، چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خود کر لے گی اگر ضروری کام ہوا تو۔ اسے شاید واقعی ضروری کام تھا۔ موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ دونوں کی نظر بیک وقت موبائل پر گئی۔ صوفیہ کالنگ۔ قرت کے چہرے کے تاثرات اس بار صاف صاف خراب ہو گئے۔ عیسیٰ کے لیے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اتنی صبح کیوں کال کر رہی ہے یہ؟ مجھے کیسے معلوم مسز؟ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کاٹی اور موبائل جیب میں ڈال لیا۔ اس کے دل کو جیسے سکون پہنچا۔ وہ کار کی چابیاں اٹھاتا پلٹا اور اس تک آیا۔ صوفیہ سے مت چلا کریں، میرے لیے آپ کے علاوہ دنیا کی کوئی عورت معنی نہیں رکھتی۔ میں نے کب کہا میں جل رہی ہوں؟ بے نیازی سے شانے اچکائے، اندر ہی اندر خود کو کئی بار ملامت کی۔ کیا ضرورت تھی چہرے کے تاثرات بگاڑنے کی؟ واقعی میں نہیں جل رہی؟ بالکل نہیں۔ یعنی کال اٹھا لوں صوفیہ کی؟ اس کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ عیسیٰ ہنس دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ نہیں جل رہا، کوئی کہہ رہا تھا آپ کے علاوہ میرے لیے دنیا کی کوئی عورت معنی نہیں رکھتی۔ سچ ہے، میں نہیں جل رہی، یہ بھی سچ ہے۔ آپ کے ہر سچ پر یقین ہے۔ وہ سر ہلاتے آگے بڑھا، وارڈروب کھولی اور اندر سے کچھ نکالا۔ قرت کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی، پھر عیسیٰ پر۔ گن؟ وہ ہاتھ میں سیاہ رنگ کی گن اٹھائے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھنی پڑتی ہے۔ وہ اس کے ششدر چہرے کو دیکھتا بولا، حفاظت کے لیے کیوں؟
मैडम, आपने क्या मुझे आम इंसान समझ रखा है? हयात इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस हूँ, कई तरह के खतरात होते हैं। कहने के बाद उसे एहसास हुआ वो गलत बात कर गया था। कुरत के चेहरे पर लम्हों में परेशानी उभरी। खतरात? कैसे खतरात? ज़्यादा नहीं, मेरा मतलब दुश्मन होते हैं तो उनसे हिफाजत के लिए। उसने लापरवाह लहजे में बात उड़ानी चाही। वो उसके लिए परेशान थी, ये अच्छा लगा था, लेकिन वो परेशान थी, ये अच्छा नहीं लगा था। आप गार्ड्स क्यों नहीं साथ रखते? मुझसे नहीं बर्दाश्त होते ये गार्ड्स नाम के दुम छल्ले। कोट उठा के बाजू पर रखते वो उस तक आया जो अब भी परेशान सूरत लिए खड़ी थी। परेशान मत हो, जो होना है वो तो होगा। लेकिन हाथ उसके कैचर में बंधे बालों की तरफ गया और झट से कैचर उतार लिया। अच्छा लगा आपका मेरे लिए परेशान होना। कैचर उसके हाथ में पकड़ाया और बाहर बढ़ गया। उसके चेहरे पर परेशानी की जगह झुंझुलाहट ने ले ली। मुड़कर आईने में देखा, स्याह रेशमी बाल कमर पर फैले थे। इससे अच्छा तो वो नाराज ही रहती। ये तो कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहा था ईसा। क्या कर रही हैं? कटिंग करते हुए उसने रुककर उसका मैसेज पढ़ा और फिर टाइप किया, खाना बना रही हूँ। किसके लिए? किसके लिए बनाया जाता है? मुस्कुरा कर टाइप किया। आजकल बिला वजह ही मुस्कुराहट चेहरे से चिपक गई थी। शौहर के लिए? वो अपने ऑफिस में बैठा था, एक हाथ से टाई ढीली करते हुए उसे जवाब दिया, अंकल के लिए। ईसा की मुस्कुराहट गहरी हुई। अंकल के बेटे के बारे में क्या ख्याल है? मुझे भी भूख लगी है। मैसेज भेजकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ से शोर की आवाज़ आ रही थी। कैंटीन से मंगवा लें। वो तेज़ी से हाथ चला रही थी। कैंटीन वाले के हाथों में आपके हाथों जैसा जायका कहाँ? वो रुकी, मैसेज देखा, फिर टाइप किया, मेरे हाथ का खाना कब खाया? वो उससे पहले सिर्फ जीनत आपा की मदद करवाती थी। आज पहली बार किचन में खाना बनाने की नीयत से कदम रखा था। मुल्तान में। ओह, जब वो मस्जिद में था तब वो खाना बना कर देती थी। घर पर खा लीजिएगा आज रात को। मैं दोपहर वाला खाना रात में खाऊं? क्या हर्ज है? शोर अब मज़ीद करीब आ रहा था। ईसा ने बेजारी से दरवाजे को देखा। हर्ज तो नहीं, एक दूसरा ऑप्शन ज़रूर है। क्या? डिनर पे चलेंगी मेरे साथ? शोर अब उसके ऑफिस के बाहर तक आ गया था। ये जो भी था आज उसकी डांट सुनेंगे। मैसेज भेजकर वो उठा और वहीं रुक गया। सामने सोफिया आ रही थी, उसके पीछे उसे रोकती सेक्रेटरी थी। ईसा के माथे पर बल पड़े। लुक ईसा, ये तुम्हारी सेक्रेटरी मुझे तुमसे मिलने से रोक रही है। कदरे मान से कहते हुए वो उसके ऑफिस में आई और चेयर खींची। सर, आई एम सॉरी, ये। उसने बात काट दी। इट्स ओके, आप जाएं। जब्त से सोफिया को देखा। सेक्रेटरी मुंह बनाती वहाँ से चली गई तो वो सोफिया की तरफ मतवज्जा हुआ, कुर्सी पर वापस बैठा और उसे देखा। खैरियत? तुम कॉल नहीं उठा रहे थे तो मिलने आ गई, नहीं आ सकती क्या? उसने जवाब नहीं दिया। वो मोबाइल पर मैसेज पढ़ रहा था। किस किस को ये ऑफ़र कर चुके हैं? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। सोफिया ने गौर से उस मुस्कुराहट को देखा। पहली मर्तबा आपको की थी, दूसरी मर्तबा भी आपको कर रहा हूँ। ईसा? वो चौंका और उसे देखा। मैं कहने आई थी कि आज रात को सब दोस्तों का प्रोग्राम था, सोचा तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर दूँ। ओके। नज़र मोबाइल पर गई। मैंने पहली मर्तबा मना कर दिया था, मैं दूसरी मर्तबा जवाब का मुंतज़िर हूँ। मैं दूसरी मर्तबा हाँ कर रही हूँ। अब के उसने हंसकर सर झटका। ईसा? सोफिया का जवाब देने लगा। वह उसके चेहरे की मुस्कुराहट से जान गई थी कि वह किससे बात कर रहा था। तैयार रहिएगा शाम को। कुरत को आखिरी मैसेज भेजकर वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मुस्कुराहट संजीदगी में बदली। ऑल राइट, क्या कह रही थी तुम? आज रात सब दोस्तों का प्रोग्राम था, चलोगे? नहीं। उसे इस कदर साफ इनकार की उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्या मैं तुम्हें जवाब दे हूँ सोफिया? पीछे को टेक लगाए उसने अबरू उचकाए। इनकार की वजह बता सकते हो एटलीस्ट। उसका चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ रहा था। मैं बिज़ी हूँ। शाने उचकाते हुए वो आगे को हुआ और लैपटॉप सामने किया। किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ। आवाज़ में गुस्सा झलका। डोंट बी पर्सनल सोफिया। किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ। आवाज़ में गुस्सा झलका। डोंट बी पर्सनल सोफिया।
عیسیٰ کی آواز سخت ہوئی۔ پرسنل میں نہیں ہو رہی، بلکہ تم دوستوں سے دور ہو رہے ہو۔ اس عام سی لڑکی کے لیے تم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو تم سے محبت کرتے ہیں عیسیٰ۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے وہ سب کہوں جو میں نہیں کہنا چاہتا۔ کہہ دو عیسیٰ، آج کہہ ہی دو۔ صوفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے بہتر ہے جاؤ یہاں سے۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے توجہ کام پر کر لی، لیکن صوفیہ وہاں سے نہیں گئی۔ تمہیں احساس ہے عیسیٰ، تم نے میرا دل کتنی بے دردی سے توڑا ہے؟ اس عام سے قرۃ العین کو مجھ پہ فوقیت دے کے تم نے مجھے کس اذیت میں جھونکا ہے؟ کیا ہے اس میں ایسا؟ وہ چھوٹے سے شہر کی عام سی عورت، اس کا مجھ سے مقابلہ بنتا تھا؟ آنسو بل بل گرنے لگے۔ عیسیٰ نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بہتر تھا اب بات کلیئر کر لی جائے۔ یوں تھا تو یوں ہی صحیح۔ لسن صوفیہ، قرۃ کے بارے میں میں کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا، سو ان کے بارے میں مجھ سے کچھ ایسا مت کہنا جس پر میں ضبط کھو دوں۔ جہاں تک بات ہے ان کو فوقیت دینے کی، وہ قرۃ العین ہے، عیسیٰ حیات کی محبت، اس کی بیوی اور اس کی زندگی۔ مجھے جتنی بار محبت کا موقع دیا گیا میں قرۃ سے کروں گا، جتنی بار انتخاب کا موقع دیا گیا میں قرۃ العین کو منتخب کروں گا، جتنی بار اس کا نام میرے سامنے لیا گیا میں اسی کا نام چنوں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ صوفیہ کے آنسو تیز ہوئے۔ اور میرا کیا عیسیٰ؟ آئی فیل سوری فار یو، لیکن تم شروع سے ایسی خواہش کر رہی تھی جو پوری ہونا ناممکن تھی۔ مجھے قرۃ نہ ملتی تب بھی میری زندگی میں تمہاری جگہ نہیں تھی، اور اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ رہی تو؟ اس سوال نے لمحہ بھر کو اس کا دل روک دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر تم اسے کھو دو پھر عیسیٰ؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کیا معلوم ایسا ہو جائے عیسیٰ؟ اس نے زکام زدہ سانس اندر اتاری۔ آنسو چہرے پہ خشک ہو گئے تھے۔ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آنکھیں عیسیٰ پر جمائیں۔ کیا معلوم اگر کبھی وہ تمہیں چھوڑ جائے؟ وہ اسے دیکھتے آگے کو ہوا۔ تب بھی وہ میرے اندر تک، دل کے اندر تک رہے گی ہمیشہ۔ گاٹ اٹ؟ اور ہاں، میرے سامنے آنسو مت بہایا کرو، کیونکہ میری ماں کے علاوہ مجھ پر صرف ایک عورت کے آنسو بھاری پڑتے ہیں۔ یو میں لیو ناؤ۔ سختی سے کہتے وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ماتھے پر بل تھے۔ اور اگر اسے تمہارے ماضی کے بارے میں علم ہو جائے پھر؟ اس سوال پہ پل بھر کو وہ تھم گیا۔ صوفیہ کے لبوں پر زہر خون سے مسکراہٹ ابھری۔ کیا ہو عیسیٰ اگر وہ جان لے کہ ماضی میں تم کیسے انسان رہے ہو؟ کیا ہو اگر اسے علم ہو جائے کہ لندن میں تمہاری زندگی کیسی گزری ہے؟ کیا ہو اگر وہ جان لے کہ تم ڈرگز لیتے رہے ہو؟ حیران مت ہو، جس سے محبت ہو اس کے بارے میں ہر شے کا علم ہوتا ہے۔ سنا ہے مذہبی لوگ دین کو لے کے بہت سخت ہوتے ہیں۔ مذہب پر عمل کرنے والی عورتیں اپنے لیے ایسے مرد پسند نہیں کرتی جیسے کبھی تم تھے۔ تو کیا ہو عیسیٰ اگر قرۃ العین جان لے کہ تم ماضی میں کیسے مسلمان رہے ہو؟ کیا تب قرۃ العین تمہارے ساتھ رہے گی؟ تم اس سے کچھ نہیں کہو گی صوفیہ؟ وہ میز پر ہاتھ رکھے آگے کو ہو کر سختی سے گویا ہوا۔ ماضی وہ شے تھی جس کے بارے میں وہ قرۃ کو بھنک تک نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، لیکن اگر اسے علم ہو گیا تب؟ ممکن ہے تم اسے کسی دن کھو دو۔ میں تب تم سے وہ اذیت پوچھنے آؤں گی جس سے میں گزر رہی ہوں۔ میں اس دن کا انتظار کروں گی۔ وہ بیگ کوہنی پر رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا اس پہ دوسری نظر ڈالے وہ باہر پڑ گئی۔ عیسیٰ نے جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ سخت ہو رہا تھا۔ لیپ ٹاپ تھک سے بند کیا اور آنکھوں کو مسلا۔ ایک پل کو اس کی بات سن کر دل اندر تک دہل گیا تھا۔ کیا یہ ماضی کا کانٹا ہمیشہ اس کی گردن پہ رہے گا؟ عیسیٰ کو میسج بھیج کر اس نے لنچ تیار کیا، شہوار کو بتایا اور تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام 7 بجے تک آ جائے گا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر مصروف رہی۔ اماں سے بات کی، وہ مہر کے رشتے کے بارے میں بتانے لگیں۔ خالہ کا بیٹا سفیان دبئی میں انجینئر تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں ابا ہاں کرنے کا سوچ رہے تھے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اماں اس کی آواز کی خوشی میں خوش ہو گئیں۔ 6:30 تک وہ انتظار کرتی رہی، پھر تیار ہو کے لاؤنج تک آئی۔ عیسیٰ آفس سے آ رہا تھا۔ ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ ریڈی؟ اس نے سر ہلا کر غور سے اسے دیکھا۔ کچھ سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ میں چینج کر رہا ہوں۔
وہ ٹائی ڈھیلی کرتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ 10-15 منٹ تک باہر آیا تو نیلی جینس پہ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ میں سویٹر تھا۔ وہ قرت کی طرف بڑھایا۔ اسے پہن لیں، باہر سردی ہوگی۔ اتنی بھی نہیں ہوگی کہ سویٹر پہنا جائے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ قرت، اس کی آواز میں تنبیہ جھلکی۔ میں نہیں پہن رہی۔ بازو سینے پہ باندھے اسے دیکھا۔ عیسیٰ نے گہرا سانس لیتے سویٹر وہیں رکھ دیا۔ فائن، جب سردی لگے گی تب آپ کو معلوم ہوگا۔ نہیں لگتی سردی۔ آپ اسلام آباد والے کچھ برگر واقعہ ہوئے ہیں، اتنی جلدی کہاں سردی آئے گی؟ عیسیٰ نے سکون سے اپنے شہر والوں کی شان میں وہ کلمات سنے۔ اپنے الفاظ یاد رکھیے گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے کچھ جتایا۔ موڈ اس سے بات کر کے ہی صحیح ہو گیا تھا، ورنہ صوفیہ سے ہوئی ملاقات نے تو ایسا موڈ خراب کیا تھا کہ وہ آفس میں بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر سکا تھا۔ سردی تو نہیں لگ رہی عیسیٰ؟ آرڈر کرنے کے بعد جب وہ ریلیکس ہو کے بیٹھ گئی تو نظر عیسیٰ پر گئی۔ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرایا۔ یہ سوال کچھ دیر بعد میں پوچھوں گا۔ آپ کو جواب نہ ہی ملے گا۔ ملتان میں سردیاں آپ کو جواب نہ ہی ملے گا۔ ملتان میں سردیاں بہت سخت ہوتی ہیں، میں عادی ہوں۔ اسلام آباد سے زیادہ نہیں ہوتی ہوں گی۔ مقابلہ کر رہے ہیں یا موازنہ؟ دونوں نہیں۔ آپ کے شہر سے کیسا موازنہ یا مقابلہ؟ وہ ہنس دی۔ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ملتان بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس سرزمین سے محبت ہے۔ وہاں چپے چپے پہ کسی ولی کے قدموں کا عکس ہے۔ اس کی خوشبو گاؤں کی کچی زمین سے لے کے شہر کی اونچی عمارتوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ پرائیویٹ کیبن میں تھے تو آرام دہ اور پرسکون تھی۔ اگر کوئی پرسکون نہیں تھا تو وہ عیسیٰ تھا۔ اس کا چہرہ تناؤ کا شکار لگتا تھا۔ آپ کا شہر مذہبی ہے۔ لوگ مذہبی ہوتے ہیں، شہر نہیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے لیے کچھ سوچا ہوگا قرت؟ وہ کون سی خوبیاں تھیں جو آپ اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتی تھیں؟ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ یہ سوال کیسے ذہن میں آ گیا آپ کے؟ بتائیں نا۔ وہ چند لمحے کو سوچ میں پڑ گئی۔ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ وہ نیک ہو، مومن ہو، وہ مجھے پردے سے نہ روکے، اپنے دین سے مخلص ہو، میرے ساتھ مخلص رہے، محبت بھلے نہ کرے، عزت کرے، اور وہ ہینڈسم، امیر، مشہور، یہ سب نہ ہو۔ امیر نہیں چاہا تھا، یہ بھی نہیں کہ غریب چاہا تھا، بس اتنا کمانے والا چاہیے تھا کہ دن کے اختتام پر شکر ادا کر سکوں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو لڑکیاں اپنے لیے صاحب ثروت مرد کی دعا کرتی ہیں وہ لالچی ہوتی ہیں۔ وہ لالچی نہیں ہوتی، وہ صرف ایسی زندگی گزارنے سے ڈرتی ہیں جو انہیں شکوے کرنے والا بنا دے۔ وہ عورتیں اپنے ارد گرد کی مفلس کہانیوں سے ڈر جاتی ہیں۔ صاحب ثروت مرد کے ملنے کی دعا کرنا برا نہیں ہے، اس کی لالچ کرنا برا ہے۔ عورت کو اپنے نصیب کی دعا ہر شے سے زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ نے کی تھی؟ وہ جواب وہ نہیں تھے جو وہ چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کی تھی۔ مجھے ایسے مردوں سے ڈر لگتا ہے جو عورت کو محبت دیں لیکن عزت نہ دیں۔ مجھے ایسی عورتوں سے بھی ڈر لگتا ہے جو اچھے نصیب کی خواہش کریں لیکن دعا نہ کریں۔ ایسی عورتوں کو خود سے بھی ڈرنا چاہیے، ان کا نصیب ان کی دعا سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ سو میں نے بھی کی تھی، نیک نصیب، نیک شوہر، نیک زندگی کی دعا۔ وہ پرسکون تھی۔ عیسیٰ اگلے کئی لمحے چپ رہا، پھر وہ دھیرے سے بولا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی قرت؟ کیا معلوم ہو گئی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کا خیال تھا عیسیٰ مسکرائے گا، وہ نہیں مسکرایا۔ اس کی سنجیدگی کچھ اور بڑھی نہیں ہوئی۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی، اب کہ وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ گہرا سانس لیتے آگے کو ہوا، یوں جیسے ایک جوا تھا جو وہ کھیلنے جا رہا تھا۔ وہ ماضی جس کا ڈر تھا، اس ڈر کو ختم کرنا تھا۔ میں اس پر دونوں ہاتھ رکھے اور اسے دیکھا۔ میرا ماضی قابل فخر نہیں تھا۔ آپ نے کہا آپ نے نیک مرد کے ملنے کی دعا کی۔ میں نے سوچا آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نیک مرد نہیں ہوں۔ آپ کے نزدیک نیک مرد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آگے کو ہوئی۔ گفتگو سے زیادہ ان دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے۔ وہ جو ساری نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھے، لڑکیوں سے دوستی نہ ہو، شراب نہ پیے، حرام سے دور رہے، شاید یہی۔ آپ نے یہ سب کیا ہے؟ وہ سوال آزمائش تھا۔
عیسیٰ کو اس سے گزرنا تھا، نتیجہ جو بھی ہوتا۔ وہ اب ماضی کی تلوار سر سے اتارنا چاہتا تھا۔ سب کچھ نہیں، شراب سے دور رہا ہوں، لیکن قرت نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے اور وہ آپ کا ماضی تھا تو مجھے نہیں جاننا۔ وہ میرا ماضی تھا لیکن وہ آپ کی دعا کے برعکس تھا۔ اگر آپ کا ماضی اچھا نہیں تھا اور آپ اس پر اللہ سے معافی مانگ چکے ہیں تو مجھے مت بتائیں۔ وہ سب راز ہے تو مجھے نہیں جاننا۔ آپ مذہبی لڑکی ہیں اور آپ نے اپنے لیے بھی ایسا ہی مرد چاہا ہوگا۔ وہ ایسا مرد نہیں تھا، وہ یہ بات جانتا تھا۔ مذہبی ہونے کا مطلب جنگلوں میں جا کے چلا کاٹنا نہیں ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا مرد مذہبی ہے، ہر قرآن پڑھنے والی عورت مذہبی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ دین پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے کرنے کا کہا گیا ہے تو انہیں مذہبی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر مسلمان مذہبی ہے، پھر یہ لفظ چند لوگوں کے لیے خاص کیوں کر دیا گیا ہے؟ وہ چاہتی تھی گفتگو کسی اور موضوع پہ چلی جائے۔ عیسیٰ اپنے ماضی کا ذکر نہ کرے۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں جاننا چاہتی تھی جو اسے بدسن کر دے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ وہ اب بھی وہیں اٹکا تھا۔ نہیں ہے، میرا آپ کے ماضی پہ حق نہیں ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کا شوہر کیسا انسان تھا، کیسا مسلمان تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ سنے، وہ چاہتا تھا وہ جانے، وہ اس پھندے کو گلے سے اتارنا چاہتا تھا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ میرا شوہر اب کیسا انسان ہے۔ جس ماضی میں میں نہیں تھی اس ماضی پہ میرا حق نہیں ہے۔ جس حال میں ہوں وہ حال میں جانتی ہوں۔ جس مستقبل میں اپنے ہونے نہ ہونے کا مجھے علم نہیں، اس میں مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کا شوہر نیک انسان نہیں رہا۔ کون نیک ہے اور کون نہیں اس کا فیصلہ اللہ کو کرنے دیں عیسیٰ۔ مجھ پر اور لوگوں پر نیک اور بد کا فیصلہ کرنے کا بوجھ مت ڈالیں۔ لوگ چند اعمال پر فیصلہ دے دیا کرتے ہیں۔ ممکن ہے لوگ آپ کے ظاہر گناہوں کو دیکھیں اور نیکی اور چھپی نیکیوں کو نظر انداز کر دیں۔ کوئی مرہم تھا جو وہ اس کے دل پہ رکھ رہی تھی، کوئی دوا تھی جو اس تک پہنچ رہی تھی۔ گلے میں لٹکا پھندا اتر رہا تھا۔ آپ نہیں جاننا چاہتی کہ میرے ماضی میں کوئی تھا یا نہیں؟ وہ سوال آزمائش تھا۔ قرۃ العین کو اس آزمائش سے بچنا تھا۔ نہیں عیسیٰ، مجھے آپ کے ماضی میں دلچسپی نہیں ہے، حال میں ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے حال میں موجود واحد عورت ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو علم ہو، جو ماضی میں رہ گیا اور جس پہ خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے اس پر آپ مجھے کیوں گواہ بنانا چاہتے ہیں؟ اپنے گناہوں اور نیکیوں کا پرچار نہیں کرنا چاہیے۔ جن گناہوں پہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہو ان پہ لوگوں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ جو نیکیاں اللہ کے لیے کی ہوں ان پہ لوگوں کو گواہ بنا کر ستائش طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کبھی میرا ماضی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گی؟ وہ کچھ لمحے بول نہ سکی۔ اس کی آواز کا خوف اور آنکھوں کا درد اسے چند لمحے کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ میں آپ کے ماضی کے عمل پر آپ کو نہیں چھوڑوں گی، البتہ اپنے حال کا دھیان رکھیے گا۔ کسی خاتون کے ساتھ مجھے نظر آئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے بات مذاق میں اڑانی چاہی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ جس ماضی کو لے کے وہ ڈر رہا تھا اس ڈر کو قرۃ العین نے بنا سنے اس کے اندر سے کھینچ لیا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اگر کوئی کہتا تھا کہ وہ عام عورت تھی تو عیسیٰ حیات ہر اس شخص سے اختلاف رکھتا تھا۔ آپ خدا کا انعام ہیں۔ اس کے چہرے پر حیرانی ابھری، پھر وہ ہنس دی۔ بہت شکریہ، لیکن فی الحال مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کب تک آئے گا کھانا؟ وہ دھیرے سے مسکراتا اٹھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ دروازہ کھول کر باہر جاتے وہ رکا، نظر اس پر گئی۔ وہ اپنا موبائل کھول رہی تھی۔ عیسیٰ اسے دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ وہ اسے یوں دیکھتا تھا جیسے وہ کوئی معجزہ ہو، ایسا معجزہ جس کے ہونے کی امید عیسیٰ حیات کو اپنے لیے نہیں تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔